آج ہم بات کریں گے قلعہ ڈراور کی تاریخی حیثیت کی۔ راجہ دراول نے چولستان میں تعمیر کرایا تھا۔ یہ ایک انتہائی قدیم قلعہ ہے اور دریائے ہاکڑا کے مغربی کنارے پر آباد تھا اور قلعہ دراول کہلاتا تھا۔ بعد میں بگڑ کر قلعہ دراوڑ یا قلعہ ڈراور بن گیا۔ 1735 تک یہ قلعہ دراول کے جانشینوں کے قبضے میں رہا۔ پھر نواب صادق محمد خان اول نے راول سنگھ سے یہ قلعہ فتح کر لیا۔ 1747 میں نواب بہاول خان شکارپور میں اپنی مصروفیت کی بنا پر اس قلعے پر قبضہ برقرار نہ رکھ سکے، مگر نواب مبارک خان کے عہد میں راول رائے اور اس کے لڑکے رگھوناتھ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور یہ قلعہ ریاست بہاولپور کو واپس مل گیا۔ جب سے اب تک قلعہ ڈراور اور جنوب مغرب اور نصف کو جنوب مشرق میں پھیلا دیکھ سکتے ہیں۔ زرعی علاقوں سے اکثر صحرائی راستے ڈراور آ کر ختم ہو جاتے ہیں اور ڈراور سے جنوب کی جانب نکلنے والے صحرائی راستے مشہور مقامات کو جاتے ہیں۔ گویا ڈراور سے بآسانی ہم صحرائی مقامات کی طرف آ جا سکتے ہیں۔ احمد غزالی اپنی تصنیف چولستان میں لکھتے ہیں، بلا مبالغہ ڈراور اور صحرا کا دل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تاثر میں ڈوبے ہوئے لوگ گیتوں میں ڈراور کا نام ابھی گونجتا ہے۔ قصبہ ڈراور کے نواح میں پہنچ کر دیکھیں تو سر بفلک قلعہ کی سنگی دیواریں ہی دیواریں نظر آتی ہیں۔ ایک ویران اجڑی ہوئی بستی ہے، بمشکل سے کوئی زیرو نظر آتا ہے، مگر آج سے 200 سال قبل ذرائع آمد و رفت نہ ہونے کے باعث یہ بستی ہنستی بستی تھی۔ عباسی حکومت میں اس قلعہ ڈراور میں دفاتر ہائے، خزانہ، توشہ خانہ، پرائیویٹ سٹاف کے علاوہ بہت سی دیگر اشیاء بھی موجود تھیں۔ اس وقت اس قصبہ کی آبادی بہت زیادہ تھی، یہاں بازار بھی تھے۔ امراء و اراکین سلطنت کے مکانات بھی قلعہ کے برجوں میں مکانات تھے۔ اکثر برجوں میں توپیں رکھی ہوئی تھیں۔ یہاں ایک شاہی دارالشفا ہسپتال بھی تھا اور محکمہ تالیفات و تصنیفات بھی قائم تھا۔ علماء، مصنفین، خوشنویس، کاغذ ساز، جلد ساز، آہنگر، کمانگر بھی رہا کرتے تھے۔ پہلے کوئی راستہ ڈراور نواب صاحب سے جانے کے لیے مختص نہ تھا۔ اونٹ سوار اور مسافر ریگستانی واقفیت کی اور نشانیوں کی بنا پر یہاں آتے جاتے تھے۔ یہ صحرا خطرات سے پر تھا۔ قلعہ کے باہر ایک بڑا قصبہ تھا جس کی زیادہ آبادی جنوب جانب رہتی تھی۔ یہاں ایک بازار کلاں تھا، ایک اور بازار تھا، ایسا بازار تھا جسے بازار کچی ہٹا کہتے تھے۔ ایک والی بازار تھا، اس بازار میں کسی وقت چبوترا میونسپلٹی بھی تھا۔ ایک دفتر ریاست خانہت تھا۔ اس جانب شاہ صاحبان اور بلوچوں کے محلے واقع تھے۔ مراسی اور گھنیے قوم کے لوگ بھی اسی طرف رہا کرتے تھے۔ ہندوؤں اور ساہوکاروں بنیوں کے مکانات بھی اسی بازار کے عقب میں تھے۔ دوسری طرف دھوبی اور بافندوں کے گھر واقع تھے۔ گھنیے اور کھچی لوگوں کی سکون بھی اسی رخ رہتی تھی۔ قلعہ کے مغربی حصے کی طرف مہر قوم کے لوگ آباد تھے، کچھ بافندوں کے گھر بھی یہیں تھے۔ شمالی جانب مولوی صاحبان کا محلہ تھا۔ فراشوں کی آبادی الگ تھی، ایک پہلو میں کہیری ذات کے لوگ رہا کرتے تھے۔ قلعہ کے مشرقی حصے کی جانب بارانی پانی جمع ہونے کا ایک بڑا تالاب تھا۔ یہاں ایک جانب غوث بخش خان، ساگ دربان، قلعہ ڈراور اور ان کے متعلقین کے مکانات اور تالاب کے عقبی حصہ میں دراور اور خندق کے باہر کچھ کانوں کا سلسلہ اور دھوبیوں کے مکانات واقع تھے۔ شاہی مجاوروں کے مکانات قبرستان کے قریب بنے ہوئے تھے۔ قلعہ ڈراور کے قریب ایک بند و بالا جامع مسجد واقع تھی۔ اسے نواب محمد بہاول خان عباسی سوم نے 1825 میں تعمیر کرایا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس جگہ یہ عظیم الشان مسجد آج واقع ہے وہاں کسی زمانے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ یہ کہا جاتا ہے یہ مسجد عباسی خان کے امیر مبارک خان کے زمانے میں تعمیر کی گئی تھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مسجد ان کے عہد سے بھی قبل مسلمان مبلغین جو محمد بن قاسم سے قبل یا بعد میں ادھر سے ہوں انہوں نے تعمیر کی ہو۔ بہرحال نواب محمد بہاول خان سوم نے اسی مقام پر خانہ خدا کی تعمیر کر کے یہ بڑا کام کیا۔ یہ مسجد کیا ہے، فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ سینکڑوں لوگ ڈراور اور اس صرف مسجد کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس کی تعمیر میں دہلی کی شاہی مسجد کا عکس نظر آتا ہے۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی۔
ایک پل دی سجوں دے او شکلاں